آپ کو جو تکالیف آتی ہیں وہ یہ نہیں کہ اللہ وہاں بھی دینا چاہ رہا ہے. آپ کہتے ہیں میں تو اللہ کی اطاعت کرتا ہوں, گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیتا ہوں, پھر میرے پہ یہ حال کیوں آتا ہے؟ پھر آپ پہ حال اس واسطے آتا ہے کہ اللہ پاک آپ کو مزید دینا چاہ رہا ہے. ہی از دا گیور آل دا ٹائم. اللہ پاک آپ سے کچھ لینے نہیں چاہ رہے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ, میں دلائل سے عرض کرتا رہتا ہوں تھوڑی چیزیں تاکہ اور سمجھنے میں آسانی ہو. فتنہ جو ہوا دین الہی کا اکبر کے زمانے میں, تو اس کے خلاف مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد کیا. بادشاہ نے بعد میں ان کو گوالیار کے قلعے میں قید کر لیا اور تکالیف میں پہنچائیں. یہ آتے ہیں اللہ والوں پہ حالات آتے ہیں, مگر کیوں تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اور اونچا اڑانے کے لیے. اللہ پاک ان کو اور اونچا کرنا چاہ رہا ہے. ہوا اور سامنے کی سمت سے تیز ہوتی جائے گی. ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں ان پہ یہ حال آتے ہیں. گوالیار میں قید ہوئے قلعے میں, بیٹوں نے اپنے وقت کے کتب الاکتاب بھی ہیں, غوث بھی ہیں. یہ یوں سمجھیں کہ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ بھی ہیں اور چیف آف آرمی سٹاف بھی ہیں ایک ہی وقت پہ. دونوں ولایت کے سب سے اونچے مقام, کتب الاکتاب اور غوث. یعنی ان کے فیصلوں پہ کیا کیا ہوتا ہے. مگر اب گوالیار کے قلعے میں قید ہیں. بیٹے بہت بڑے ولی ہیں, انہوں نے اندر خط بھیجا کہ حضرت ہم آپ کی رہائی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, ختمات کروا رہے ہیں. ہمارے ختمات ہوتے ہیں اللہ کے یہاں بہت قبول ہے. آپ کی رہائی کے لیے بہت دعائیں کر رہے ہیں. فرمایا ہرگز نہیں, دعائیں مت کرو. کیوں کہ اللہ پاک نے مجھ پہ کھول دیا ہے کہ اللہ پاک نے یہاں جو مجھے بھیجا ہے کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے. پہلا مقصد یہ کہ یہ جیل خانہ تھا, یہاں کوئی زانی, کوئی قاتل, کوئی چور, کوئی ڈاکو. الحمدللہ میرے یہاں آنے کی برکت سے اللہ پاک نے ان سب کو اپنے وقت کا اولیاء بنا دیا. یہ جیل جہاں شرابیں چلتی تھیں, یا الحمدللہ ذکر کے حلقے قائم ہیں. جہاں عطر کی ایک بوتل کھلتی ہے نا, خوشبو آ جاتی ہے. اللہ والے جہاں جاتے ہیں ان کے اثرات بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ بیٹھ جاتے ہیں, اثر پھیل جاتا ہے. دل بدل جاتے ہیں. دیکھیں باتوں سے آدمی نہیں بدلتا جب تک اس کا دل نہ بدلے. یہ اللہ والوں کی باتیں ہم پہ اثر کیوں کرتی ہیں؟ یہ باتیں کم, ان کی جو توجہات ہوتی ہیں اس سے ہمارا دل بدلتا ہے, اور جس کو ہم کہتے ہیں چینج فرام ود ان, اندر سے چینج, وہ مستقل ہوتا ہے. تو فرمایا ایک تو یہ کہ یہاں کے جیل کے ڈاکو قیدی سارے اب اللہ والے بن گئے ہیں, اللہ کا ذکر کرنے والے ہو گئے ہیں. دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ کہ اللہ پاک نے مجھ پہ کھولا ہے کہ اے مجدد الفسانی, ہم نے تمہیں یہاں اس واسطے بھیجا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے جنت میں کچھ ایسے اعلیٰ مقام رکھے ہوئے تھے جو تم اپنی عبادت سے حاصل نہیں کر سکتے تھے. یہ ہوتا ہے, اللہ پاک نے بعض اوقات ایک شخص کے لیے ایسے اونچے مقام رکھے ہوتے ہیں جو اپنی عبادت سے حاصل نہیں کر سکتا تھا. وہ اس نے اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا, نمازیں بھی پی, حج بھی کرے, تبلیغ بھی کی, سب کچھ کر لیا, بہت اونچے مقام پہ تھا. مگر وہ اونچا مقام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دینا چاہتے تھے اس کو نہیں ملا تھا. تو اللہ پاک اس پہ کوئی مصیبت بھیجتے ہیں جس پہ وہ صبر کرتا ہے, اور اس صبر کے اگینسٹ اللہ پاک اس کو وہ مقام عطا فرما دیتے ہیں.